مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلہ فاطال القیام حتی حممت بأمر سوء قیل وما حمت به قال حممت ان اجلس وعده سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتممہ بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ باب چل رہا تھا مجاہدہ کے متعلق، دین اسلام کے بارے میں انسانی نفس جو رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام مجاہدہ ہے۔ تو آج اس کی دوسری قسط ہے، کوشش کروں گا کہ آج مکمل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، میں نے ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، رات کے نوافل مراد ہیں۔ فاطال القیام، تو حضور علیہ السلام نے قیام بڑا لمبا کیا، کھڑے ہو گئے بس رکعت میں۔ حتی حممت بأمر سوء، اتنا لمبا قیام تھا کہ میں نے ارادہ کر لیا ایک برے معاملے کا۔ یہ برا معاملہ میں پھر سمجھاتا ہوں۔ میں نے ایک برے معاملے کا ارادہ کر لیا۔ قیل وما حممت بہ، تو عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا ارادہ کر لیا تھا؟ قال حممت ان اجلس وعدہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ کا ساتھ چھوڑ دوں، اور آپ کا ساتھ چھوڑ دوں۔ یعنی اتنی لمبی قرات آپ نے کی، اتنا لمبا نوافل میں آپ نے قیام کیا کہ میں تھک گیا، اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے میرا دل میں یہ خیال بنا کہ میں بیٹھ جاؤں اور میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں، یعنی میں آپ کے ساتھ نفل نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے برا ارادہ کیا کہ حضور کھڑے ہوں اور میں بیٹھ جاؤں تو یہ برا ہی ہے نا، اور حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور میں نماز چھوڑ دوں تو یہ برا ہی ہے۔ تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کے اندر جو بات پیدا ہوئی نا، اس کو کہا کہ یہ برا ارادہ ہے۔ اب آپ اس اور میں اس طرف توجہ کریں کہ یہ حضور علیہ السلام کی نفلی نماز کی پوزیشن ہے کہ اتنا لمبا قیام ہے نفل نماز میں۔ ہم سے تو فرض جس کے بغیر جان بھی نہیں چھوٹی جائے گی وہ بھی نہیں پڑھا جاتا، اور اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو پوری نماز کے اندر خشوع و خضوع نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نفس کے معاملے میں مجاہدہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ نفس امارہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اطاعت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، کہ تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، ایک اس کے اہل و عیال، دوست احباب متعلقین گھر والے، یہ دفن کے لیے ساتھ جاتے ہیں، ومالہ، اور دوسرا اس کا مال ساتھ جاتا ہے، وعملہ، اور تیسری اس کی چیز عمل اس کے ساتھ جاتا ہے جو دنیا میں اس نے اعمال کیے۔ فیرجع اثنان، دو واپس آ جاتے ہیں، دو چیزیں، ویبقى واحد، اور ایک باقی رہتا ہے اس کے ساتھ،
یرجع اہلہ و مالہ، اس کے اہل یعنی اس کے دوست، احباب، گھر والے، پڑوسی، یہ سارے واپس آ جاتے ہیں اور مال بھی واپس آ جاتا ہے۔ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل باقی رہتا ہے، عمل ساتھ جاتا ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، ہم تو جب میت کو دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں تو چلو دوست احباب تو ساتھ جاتے ہیں، رشتہ دار تو جاتے ہیں، مال بھی کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ مال بھی گیا ہے ساتھ؟ آپ خاموش ہو گئے، مال تو نہیں جاتا، تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ مال بھی ساتھ جاتا ہے؟ تو یہ عرب کے رواج کے مطابق حضور نے فرمایا۔ وہاں رواج یہ تھا کہ جب میت کو دفنانے کے لیے جاتے تو وہ اس کا مال ساتھ لے جاتے، یہ ہے اس کا مال، پھر مال واپس آ جاتا، مال کو دفن نہیں کرتے۔ تو اس رواج کے مطابق یہ کہا گیا ہے، ہمیں اس لیے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے ہاں یہ چیز مروج نہیں ہے، تو ویسے ہی مال تو ہی پیچھے رہ جاتا ہے، تو واپس آنا بھی اس کا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی کرنسی اعمال ہیں، ایمان ہے، دنیا کی کرنسی یہاں جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، ہر وقت اسی کے تذکرے، اسی کی کمائی کے تذکرے، آخرت کی کرنسی نیک اعمال ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، الجنت اقرب الی احدکم من شراک نالہ والنار مثل ذلک، کہ جنت تم میں سے ہر ایک کے جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جہنم کی آگ بھی اس سے زیادہ قریب ہے۔ ایک آدمی تھوڑا سا عمل کر کے جنت میں پہنچ سکتا ہے، اور تھوڑی سی بدعملی کر کے جہنم میں بھی جا سکتا ہے، اس کو دور نہ سمجھے، اتنی ہی قریب ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جنت کی رغبت نصیب فرمائے اور دوزخ سے بچنے والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ عن ابی فراس ربیعۃ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو فراس کنیت ہے، ربیعہ ان کا نام ہے، کعب ان کے والد ہیں، قبیلہ ان کا اسلم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ومن اہل الصفہ تھے، اور یہ اہل صفہ میں تھے۔ صفہ چبوترے کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی کے قریب ایک چبوترا بنا ہوا تھا، جہاں کچھ لوگ جن کا گھر بار نہیں تھا، وہی چبوترا ان کا مسکن تھا۔ وہ ان کی کام کیا تھا؟ ہر وقت حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنا اور دین سیکھنا۔ یہ آل صفہ تھے، گویا یوں کہہ لیں کہ یہ نبی پاک کا مدرسہ تھا، اور اصحاب خیر جو تھے دوسرے صحابہ، وہ ان کی خورد و نوشت کا بندوبست کرتے تھے۔ تو یہیں سے مدارس کی اصل بھی ہے، صفہ والے بے یار و مددگار، اور یہی بہت بڑے عالم تھے۔ تو یہ خادم تھے رسول اللہ کے اور آل صفہ تھے۔ قال کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ربیعہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں رات گزارتا تھا حضور علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اکیلے تھے، مجرد تھے، اور حضور کے وصال کے بعد یہ مدینہ بھی چھوڑ گئے تھے۔ حضور کے وصال اقدس تک یہ آپ کے خادم رہے مدینہ کے اندر۔ اصل میں یہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، اور مدینہ کے اندر رہنے کی وجہ سے ان کو مدینہ والوں میں شمار کیا گیا تھا۔ تو یہ آپ کے خادم تھے۔ کہتے ہیں میں رات حضور کے پاس گزارتا تھا، فاتیہ بوضوعہ، میں آپ کے وضو کے لیے پانی لاتا تھا، وحاجتہ، اور آپ کی جملہ حاجات کو میں پورا کرتا، جو آپ کی ضروریات ہوتی تھی وہ آپ کی پوری کرتا۔ فقال سلنی، تو آپ نے مجھے فرمایا مانگ مجھ سے، فقلت اسألک بمرافقتک فی الجنہ، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، میں جنت میں آپ کی رفاقت، کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہاں سے کچھ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں اہل بدعت، حضور نے فرمایا مانگ، حضور نے فرمایا مانگ۔ بھئی یہ ایک محاورہ ہے اور ایک زبان کا اسلوب ہے، اس سے کہاں غیر اللہ سے مدد مانگنا ما فوق الاسباب مراد ہو سکتی ہے؟ آگے جواب میں ساری بات واضح ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مانگو
انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لو یہ جنت کا ٹکٹ ہے؟ نہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ اب غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تیری خواہش؟ قلت هو ذاک، اس نے کہا یا رسول اللہ بس یہی خواہش ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ ہوں جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو حضور نے فرمایا کہ میری مدد کر تو کثرت سجود کے ساتھ۔ کثرت یعنی کثرت سجود سے مراد نماز ہے، یعنی نماز کی کثرت کر کے تو میری مدد کر، کہ تو جب نماز زیادہ پڑھے گا نا، نوافل وغیرہ، تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے ان کو ترغیب دی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں تیرے لیے دعا کر دوں اور تو جنت میں پہنچ جائے، نہیں، کچھ اپنا کام بھی کر۔ کسی اللہ والے نے کہا نا بھائی یہ تالا جو کھلتا ہے نا وہ چابی کے ذریعے کھلتا ہے، فقط چابی سے تالا نہیں کھلتا، کھولنے والے کا ہاتھ بھی ہلتا ہے تب تالا کھلتا ہے، کچھ تو بھی کرنا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو عبادت کی کثرت کر تو میری مدد کر۔ فَإِنَّكَ لَن تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيَّةً، بے شک جب بھی تو سجدہ کرے گا تو اللہ اس سجدے کی وجہ سے ایک درجے کو بلند کرے گا اور ایک گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو کثرت سجود سے گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے، تو جنت میں تجھے میری رفاقت مل جائے گی۔ عن ابی صفوان عبداللہ ابن بصر الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو صفوان یہ کنیت ہے، عبداللہ نام ہے، بصر ان کے والد کا نام ہے، قبیلہ ان کا بھی اسلم ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ لوگوں میں بہتر آدمی وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور اعمال اس کے اچھے ہوں۔ تو لمبی عمر مال جانا نیک اعمال کے ساتھ یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اسی طرح لمبی عمر ملے اور اعمال بندہ بد کرے تو یہ لوگوں میں بدترین آدمی ہے۔ لوگوں میں سے بہترین آدمی کون ہے؟ جس کو عمر لمبی ملی ہے اور اعمال بھی وہ کیا کرتا ہے؟ نیک اعمال۔ تو لمبی عمر کی دعا نہیں دینی چاہیے، صرف نیک اعمال کے ساتھ لمبی عمر کی دعا کرنا یہ خیر الناس ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال غاب امی رضی اللہ عنہ، چچا ان کا نام بھی انس تھا، انس بن نضر، یہ بدر کی لڑائی میں حاضر نہیں تھے۔ فقال یا رسول اللہ غبت عن اول قتال قاتلت المشرکین، یا رسول اللہ جب آپ مشرکوں سے لڑائی کر رہے تھے اور پہلی لڑائی تھی تو میں اس میں حاضر نہیں تھا۔ حضرت انس بن نضر کہتے ہیں لئن اللہ اشہدنی قتال المشرکین لیرین اللہ ما اصنع، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر مجھے موقع دیا مشرکوں کے ساتھ لڑنے کا تو اللہ بھی دیکھ لے گا کہ میں مشرکوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو اللہ بھی دیکھ لے گا، تو کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ لوگوں کے اوپر یہ بات ظاہر کر دے گا کہ میں مشرکوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، یہ مراد ہے۔ فلما کان یوم احد، اور جب غزوہ احد کا دن آیا، انکشف المسلمون، تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، مسلمان بھاگ گئے۔ یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ سیرت کے عنوان میں غزوہ احد میں اللہ نے توفیق دی تو تفصیلاً بیان ہوگا۔ مسلمانوں کے پاؤں اکڑ گئے غزوہ احد میں۔ فقال اللہم اعتذر الیک مما صنع ہؤلاء، یعنی اصحابہ۔ تو یہ حضرت انس بن نضر کہتے ہیں اللہ سے دعا، اللہ میں تیری طرف معذرت کرتا ہوں، یہ جو لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں اس معاملے میں، یعنی صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، میں تیری طرف معذرت کرتا ہوں۔ وابرأ الیک مما صنع ہؤلاء، یعنی المشرکین، اور یہ جو مشرک کر رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف، میں اس سے اپنی براءت کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے ثم تقدم، پھر آگے بڑھ گئے دشمن کی طرف۔ فاستقبلہ سعد بن معاذ، اور ان کو حضرت سعد بن معاذ ملے۔ فقال یا سعد بن معاذ الجنۃ ورب الکعبہ انی اجد ریحھا من دون احد، کہ رب کعبہ کی قسم احد پہاڑ کے دوسری جانب سے
دول پہاڑ کے آگے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ ان کی کرامت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو جنت کی خوشبو سنگھا دی۔ اور بھی کئی مطالب لکھے ہیں، بہرحال ایک ہی کافی ہے۔ فقال سعد فما استطعت یا رسول اللہ ما صنع، جب یہ شہید ہو گئے نا تو حضرت سعد بن معاذ حضور کو ان کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس واقعے کو بیان کر سکوں، یہ میری طاقت سے باہر ہے۔ قال انس، حضرت انس کہتے ہیں فوجدنا به بضع وثمانین ضربۃ بالسیف عوطانۃ برمح اور رمیۃ بسہم، جب ہم نے ان کی لاش کو اٹھایا تو 80 سے زیادہ زخم تلوار، نیزے اور تیروں کے ان کے جسم کے اوپر تھے، اتنی بے دردی سے وہ دشمنوں کے ساتھ لڑے۔ ووجدناہ قد قتل ومثل به المشرکون، ہم نے ان کو شہید پایا اور مشرکوں نے ان کا مسئلہ کر دیا تھا، کان ناک وغیرہ کاٹ دیے تھے۔ فما عرفہ احد الا اختہ ببنانہ، کوئی بھی ان کی اس لاش کی پہچان نہیں کر سکتا تھا، ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پورے سے پہچانا کہ یہ وہ میرا بھائی ہے۔ اس طرح لڑے، اپنا جسم ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا۔ قال انس كنا نرى او نظن ان هذه الآية نزلت فيه وفي اشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، تو ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ آیت جو قرآن کی ہے سورہ احزاب کی، یہ انس بن نضر جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ مومنوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر اس وعدے کو سچا کر دکھاتے۔ تو وعدہ کیا تھا نا کہ اللہ میں بدر میں حاضر نہیں ہو سکا، اگر پھر تو نے مجھے موقع دیا نا مشرکوں کے ساتھ، پھر تو دیکھے گا کہ میں کس طرح کرتا ہوں۔ تو پھر اس بے دردی سے لڑے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پہچان سے باہر ہو گئے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کی خاطر قربانی دی ہے اور مجھ تک اور آپ تک دین پہنچا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے آج دین کی شکل ہی مست ہو گئی ہوتی۔ میں حیران ہوں اس طبقے کے اوپر جو ان کے ایمان کے اوپر شک کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی دین کے لیے جان، مال، وقت سب کچھ قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سعادت ہوگی ہماری، ویسے بھی جانا ہے۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی ہیں، کہتے ہیں لما نزلت آیت الصدقہ، جب صدقے والی آیات نازل ہوئی، کننا نحامل علی ظہورنا، تو ہم اپنی پیٹھ کے اوپر بوجھ اٹھاتے تھے۔ فجاء رجل فتصدق بشیء کثیر فقالوا مرا، ایک آدمی آیا اور اس نے بہت سارا مال اللہ کے رستے میں صدقہ کیا، تو منافقین نے کہنے لگا کہ یہ ریاکاری کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ منافقوں کا کام ہر وقت اعتراض ہی ہوتا ہے، یہ ریاکاری کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا ان اللہ لغنی عن صاع ھذا، پھر صحابہ میں سے ایک آدمی آیا جس نے 1 صاع غلہ خرچ کیا، کوئی کھجور تھی 1 صاع ٹوپا جی میں ہونا، خرچ کیا۔ تو منافقوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ اس کے اس ٹوپے سے مستغنی ہے، اللہ نے کھڑی لوڑ ہے بتائے ٹوپے نہ، اللہ تو صدقہ کر رہے۔ تو یہ منافق دیکھو، جس نے مال زیادہ خرچ کیا اسے کہتے ہیں کہ یہ ریاکار ہے۔ یہ کون تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے بہت مالدار آدمی تھے، تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کے اوپر تبصرہ کیا کہ یہ خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور یہ دوسرے صحابی، ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ کون صحابی تھے، نام آ جاتا تو مذہب ہی دوبالا تھا۔ جب حضور نے چندے کا اعلان کیا نا تو انہوں نے ساری رات مزدوری کی، رات کے وقت 2 صاع ان کو کھجوریں مزدوری میں ملی، 2 ٹوپے، 1 صاع جو ہے وہ گھر والوں کے لیے رکھا اور 1 صاع کھجوریں حضور کے چندے میں لے آئے، اور نبی علیہ السلام نے وہ کھجوریں جو تھوڑی سی تھی اس کھجوروں کو حضور نے پورے اس صدقے کے مال کے اوپر بکھیر دیا۔ تو کیسے؟ تو منافق حضور نے خوش ہو کر کہ دیکھو کہ میں نے چندے کا اعلان کیا ہے، ساری رات اس نے محنت اور مشقت کر کے جو کمایا ہے وہ لے آیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک بشارت بھی دی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس سے مستغنی ہے۔ منافقوں نے طعن کیا تو قرآن کی یہ آیت نازل، دیکھو صحابہ کے اوپر اعتراض ہوا تو قرآن اترا، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، کہ جو لوگ
خرچ کرنے والوں کو تان کرتے ہیں اور ان کے اوپر تان کرتے ہیں جن کے پاس وسعت تو نہیں ہے لیکن مشقت کر کے وہ وسعت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ ان کے عمل کے اوپر راضی ہے، اللہ ان کے عمل کے اوپر، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے ان کے بارے میں، اللہ صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے اعمال کے اوپر جس نے اعتراض کیا اللہ نے قرآن بنا کر اتارا۔ تو اللہ ہمیں بھی دین کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی ہیں سعید بن عبد العزیز، وہ روایت کرتے ہیں ربیعہ بن یزید سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ادریس خولانی سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ذر جندب بن جنادہ سے رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی، کہ نبی علیہ السلام جو روایت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے، تو یہ حدیث قدسی ہے، انہو قال یا عبادی، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور میں نے اس کو تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہذا تم ظلم نہ کرو۔ ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دینا، اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ توحید انصاف ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں شرک یہ ظلم ہے، کسی کے ساتھ عہد معاہدہ ہے اس کو پورا کرنا یہ انصاف ہے، معاہدے کو توڑ دینا یہ ظلم ہے۔ سچ انصاف ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ امانت کی پاسداری انصاف ہے، خیانت کیا ہے؟ ظلم۔ تمہارے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا تو میں نے اپنی اوپر، یا عبادی، اللہ فرماتے ہیں کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ تھے، تمہیں دین الہی کا کوئی پتہ نہیں تھا، میں نے تمہیں ہدایت دی، یعنی پیغمبر بھیجے تمہاری ہدایت کے لیے، لہذا تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے ہدایت، حضور ہدایت مانگا کرتے تھے، تو حضور کا ہدایت مانا رفع درجات ہے، جو بندہ ہدایت کے اوپر ہدایت مانگتا ہے تو اس کے درجات کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ دعوت دے رہے ہیں یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سارے بھوکے تھے، میں نے تمہیں کھانا دیا، لہٰذا تم مجھ سے کھانا مانگا کرو، تم مجھ سے رزق، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ سے مانگا کرو۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سارے کے سارے ننگے تھے، میں نے تمہیں پہننے کے لیے لباس دیا، لہذا مجھ سے لباس مانگا کرو، مجھ سے لباس، ہاں جس کو مانگنا آ گیا نا اللہ اس کے اوپر راضی ہوتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے مانگنے کی، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم رات اور دن کو گناہ کرتے ہو، دن کو بھی گناہ کرتے ہو، رات کو بھی گناہ کرتے ہو، اور میں وہ ہوں جو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، لہذا مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگا کرو، مجھ سے گناہوں کی بخشش، میں بخشنے والا ہوں، بڑا رحیم ہے، پتہ ہے کہ تم گناہ کرتے ہو اور میں گناہ بخشتا ہوں، تم مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگا کرو۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو تم میرا نقصان کرنا چاہو تو میرا نقصان نہیں کر سکتے، تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو تم مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کا کوئی نقصان کر سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ نہیں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو تم میں سے اولین، تمہارا اول پہلا انسان اور آخری انسان، یہ سارے مل کر، ساری انسانیت مل کر اور سارے جن مل کر، ان تمام کا دل سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائے تو میری بادشاہت کے اندر ایک ذرے جتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا،
علماء نے لکھا ہے سب سے زیادہ متقی کائنات میں جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ ساری انسانیت کے دل اولین و آخرین کے اور تمام جن و انسانوں کے دل حضور کے دل کی طرح ہو جائیں تب بھی اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرے جتنا اضافہ نہیں ہوگا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اور اے میرے بندو تمہارا پہلا اور تمہارا آخری اور سارے انسان اور تمہارے سارے جن یہ سب مل کر سب سے زیادہ نافرمان آدمی کے دل کی طرح ان کے دل بن جائیں تو میری بادشاہت کے اندر ایک ذرے جتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ فاجر اور نافرمان وہ شیطان ہے۔ ساری انسانیت اور سارے جنوں کے دل شیطان کی طرح بن جائیں تو میری بادشاہت کے اندر تب بھی ایک ذرے جتنی کمی نہیں آئے گی۔ نہ میں کسی کے ووٹ کا محتاج ہوں نہ کسی کی سپورٹ کا محتاج ہوں۔ کون سا ایسا کام ہے جو اللہ کے دربار سے نہیں ہوتا؟ تو بندہ در در سے مانگتا پھرتا ہے، تو یہ اللہ فرما رہے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، او میرے بندو تمہارے پہلے بھی اور تمہارے آخری بھی، تمہارے انسان بھی اور تمام جن بھی، یہ سارے کے سارے ایک چٹیل میدان کے اندر اکٹھے کھڑے ہو جائیں، ساری کائنات کھڑی ہو جائے، فسألونی، اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، جو جس میں دل میں ہے، جو جس کی حاجات ہیں، جو جس کی زبان ہے، جو جس کے لہجے میں بولنا چاہے، مجھ سے مانگنا چاہے، فآتیت کل انسان مسألتہ، تو میں ہر انسان کو اس کی حاجت پوری کر دوں، اس کی حاجت روائی کر دوں۔ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ینقص المحیط اذا ادخل البحر، تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبو کے باہر نکالی جائے، جتنی کمی اس سمندر کے اندر آتی ہے میرے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ پھر سمجھو اللہ کیا فرما رہے ہیں، میرے بندو ساری کائنات جن و انس ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے اپنی اپنی حاجات مانگیں، اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے لہجے میں مجھ سے مانگیں، میں تمام کی حاجت روائی کر دوں اور میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبو کے باہر نکالی جاتی ہے، تو جتنا پانی اس سوئی کے ساتھ لگتا ہے اتنی بھی میرے خزانے کے اندر کمی نہیں ہے۔ بتاؤ ایسا حاجت روا کائنات میں کوئی ہے؟ حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے بھائی؟ یہ صرف اللہ کی ہے۔ گونگا ہے وہ اس کی بھی سنتا ہے، عربی ہے وہ اس کی بھی سنتا ہے، ہندی ہے وہ اس کی بھی سنتا ہے، چائنی ہے وہ اس کی بھی سنتا ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، اردو سپیکر ہے، جو جس زبان میں ایک ہی میدان میں بیک وقت مانگے میں اس کی پکار کو سن کر اس کی حاجت روائی کے اوپر قادر ہوں، سب کو بیک وقت دے دوں، تب بھی میرے خزانے کے اندر اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی سمندر کے اندر ڈبوئی جائے، اور اس سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگ کر سمندر کے اندر جتنی کمی آتی ہے اتنی بھی کمی میرے خزانے میں نہیں آئے گی۔ تو حاجت روا کون ہے؟ تو مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ خود مانگنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ یہ در در کا بھکاری ہمیں بنانا چاہتے ہیں، ہماری توبہ اللہ اپنے در کے علاوہ کسی در کے ہمیں بھیک مانگنے کی توفیق ہی نہ دینا۔ پھر کیا فرما رہے ہیں؟ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ۔ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال جو ہیں نا، میں نے تمہارے اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے تمہارے اعمال کو، پھر ان کی پوری جزا دوں گا، ان کا بدلہ دوں گا۔ جو آدمی بھی اپنے اعمال کو خیر پائے اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد کرے، اللہ کا شکر کرے، اللہ کا میں 100 حج کی تو فخر نہ کرے بلکہ کیا کرے؟ شکر کرے۔ مجھے ہر روز ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اس کو فخری انداز نہ بیان کرے، فلیحمد اللہ۔ جس کو اعمال خیر کی توفیق مل گئی وہ اللہ کی حمد بیان کرے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، جو اس کے علاوہ یعنی جس نے برے اعمال کیے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، میرا تو کوئی قصور نہیں، اس نے خود کیا ہے، اپنے اختیار سے برے اعمال کیے ہیں،
ان اعمال کی پاداش میں جہنم میں جائے گا، اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی اور کو برا بھلا نہ کہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی اخلاص کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے اور مجاہدہ کی توفیق نصیب فرمائے۔